ارحام سائیں، آج نیہا بیوی کا نکاح ہے۔ ملازم کی بات پر پنچنگ بیگ پر مکے برساتے ارحام کے ہاتھ ایک دم رکے۔ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ بخش، ان لوگوں میں سے کوئی بھی نیہا کے علاقے میں داخل ہوا تو تم اگلا سانس نہیں لے سکو گے۔ وہ غصے سے کم کا سامان توڑتا ہوا بولا۔ ایک دن کسی نے روڈ پر اس کی گاڑی ٹھوک دی۔ ارحام جب اس کا سٹ پھوڑنے لگا تبھی اس کی بہن نیہا بیچ میں آ گئی۔ اس معصوم پر ارحام بری طرح دل ہار گیا، لیکن نیہا اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے گھر والے بھی بگڑے ہوئے رئیس زادے سے نیہا کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نیہا بی بی، آج رات میں تمہاری ساری نفرت مٹا دوں گا، کیا تم میری ضد سہ پاؤ گی؟ وہ تیزی سے گاڑی نیہا کے گھر کی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ سڑکوں پر جلتی پیلی لائٹس ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی، جبکہ ارحام کی بلیک گاڑی ہوا سے باتیں کرتے نیہا کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ ارحام سائیں، سب تیار ہے، بس آپ حکم دیں، سامنے بیٹھے اللہ بخش نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارحام نے سگریٹ ہونٹوں سے ہٹایا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، آج کی رات کسی اور کا نام نہیں ہونے دوں گا اسے۔ لیکن سائیں، پورا علاقہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اگر مسئلہ بن گیا تو؟ مسئلہ؟ ارحام ہنسا، مگر وہ ہنسی خطرناک تھی۔ مسئلہ تب بنتا جب ارحام کسی سے ڈرتا۔ اس نے اچانک مٹھی ڈیش بورڈ پر ماری۔ نیہا، صرف اس کا نام ہی ارحام کے اندر عجیب بے چینی پیدا کر دیتا تھا۔ وہ پہلی بار اسے تب ملا تھا جب ایک معمولی حادثے نے دونوں کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ ارحام اپنی تیز رفتار گاڑی میں جا رہا تھا جب اچانک ایک چھوٹی سی کار اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے میں باہر نکلا اور سامنے والے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ آنکھیں نہیں ہیں؟ میرے گاڑی کی قیمت جانتا ہے؟ وہ لڑکا خوف سے کانپنے لگا۔ سوری سر، مگر ارحام نے اس کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ تبھی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ بس کریں، اس نے ارحام کا ہاتھ روک لیا۔ ارحام پہلی بار کسی کے چھونے پر ساکت ہوا تھا۔ سفید سوٹ، بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال، وہ نیہا تھی۔ غلطی ہماری تھی، لیکن آپ اسے مار نہیں سکتے، اس نے غصے سے کہا۔ ارحام بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ تم کون ہو؟ اس کی بہن۔ نام؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ اسے نفرت سے دیکھ کر اپنے بھائی کو لے گئی، مگر ارحام وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی دن سے نیہا اس کے دل میں اتر گئی تھی، لیکن نیہا، وہ ارحام سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ پورا شہر جانتا تھا ارحام شاہ کون تھا۔ ایک امیر، ضدی، خطرناک رئیس زادہ، جس کے غصے سے لوگ کانپتے تھے۔ نیہا، بیٹا جلدی کرو، بارات آنے والی ہے۔ نیہا کی امی کی آواز پر وہ آئینے کے سامنے بیٹھی چمکی۔ سرخ روسی لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ پتہ نہیں کیوں آج دل بہت بے چین تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی اس کی سہیلی کمرے میں آئی۔ نیہا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ جھوٹ، تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ نیہا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی سامنے والا لڑکا اچھا تھا، پڑھے لکھے خاندان سے تھا، مگر دل مان نہیں رہا تھا۔ اور دل کیوں بے چین تھا؟ اس سوال کا جواب شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی نیچے سے شور کی آواز آئی۔ اچانک پورے گھر کی لائٹس بند ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ نیہا گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نیچے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کون ہیں آپ لوگ؟ ارحام سعید کے آدمی ہیں، راستے سے ہٹو۔ نیہا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارحام! اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ اندر آیا، کالے لباس میں، خون جیسی سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ نیہا خوف سے پیچھے ہٹی۔ تم؟ ارحام نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ نیہا نے فوراً دوپٹہ سنبھالا۔ یہ بدتمیزی ہے، باہر جائیں۔ بدتمیزی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بدتمیزی تو تم نے کی تھی جب ارحام شاہ کے دل سے کھیل کر کسی اور کی دلہن بننے چلی تھی۔ میں نے کبھی آپ سے محبت نہیں کی۔ یہ سنتے ہی ارحام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ وہ اچانک اس کے بالکل قریب آیا۔ لیکن میں نے کی ہے، پاگلوں کی طرح۔ نیہا کا سانس رکنے لگا۔ آپ کو محبت نہیں، obsession ہے۔ ارحام نے دیوار پر ہاتھ مار کر اسے قید کر لیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آج کی رات تم صرف میری ہو۔ میں چیخوں گی۔ چیخو؟ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا۔ پورا گھر میرے آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ارحام پہلی بار خاموش ہوا۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ تم نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ نیہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
پوری دنیا مجھ سے ڈرتی ہے لیکن تمہارے ایک آنسو سے میرا دل کانپ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار درد تھا۔ نیہا کا دل ایک لمحے کو لرزا مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے ابو یاد آ گئے۔ میرے بابا آپ سے نفرت کرتے ہیں، جانتا ہوں، وہ کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ ارحان کی آواز پھر سخت ہوئی۔ میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ تبھی باہر فائرنگ کی آواز آئی۔ نیہا خوف سے کانپ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ بخش دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سائیں، پولیس آ گئی۔ ارحان کے چہرے پر غصہ آیا۔ کس نے بلائی؟ شاید لڑکے والوں نے۔ ارحان نے نیہا کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو ابھی؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے پہلی بار پوری ہمت سے کہا۔ ارحان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے نیہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ چھوڑے مجھے! نیہا مسلسل مزاحمت کرتی رہی مگر ارحان اسے لے کر نیچے آ گیا۔ پورا گھر خوف زدہ تھا، کچھ لوگ زخمی تھے، ہر طرف افراتفری تھی۔ نیہا کے ابو غصے سے چیخے، ارحان، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ارحان رک گیا۔ کاش آپ نے پہلے میری بات مان لی ہوتی۔ میں اپنی بیٹی کسی گنڈے کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ارحان کی آنکھوں میں خطرناک غصہ ابھرا لیکن نیہا نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بس کرے، ارحان چونکا۔ نیہا رو رہی تھی۔ خدا کے لیے مزید تماشا مت بنائیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرے پاپا بیمار ہیں۔ ارحان نے پہلی بار نیہا کے باپ کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی سینہ پکڑے کھڑے تھے۔ چند لمحوں کے لیے ارحان کے چہرے کے تاثرات بدلے، پھر اس نے آہستہ سے نیہا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ سائیں، اللہ بخش بھی چونک گیا۔ ارحان نے نظر نیہا پر جمائی۔ صرف تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ نیہا کی آنکھوں میں حیرت آئی۔ ارحان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ نیہا کا سانس رکنے لگا۔ لیکن یاد رکھنا نیہا، اگر تم کسی اور کی ہوئی۔ وہ رک گیا، اس کی نظریں خطرناک حد تک گہری تھیں۔ تو ارحان شاہ پوری دنیا جلا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ نیہا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلے ہی دن نیہا کو ایک ایسا راز پتہ چلنے والا تھا جو ارحان شاہ سے اس کی نفرت کو یا تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا یا اسے ارحان کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن بنا دیتا۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی پورا محلہ جاگ اٹھا مگر نیہا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات بھر وہ صرف ایک ہی بات سوچتی رہی تھی، ارحان شاہ، وہ شخص جو پورے شہر کے لیے خوف کی علامت تھا، کل اس کے ایک آنسو پر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اگر ارحان واقعی اتنا ظالم تھا تو اس نے زبردستی کیوں نہیں کی؟ تبھی دروازہ کھلا اور اس کی امی اندر آئی۔ نیہا بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ جی بہتر ہے، لیکن اس کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ امی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کل جو ہوا ہم سب بھول جائیں گے، اگلے ہفتے دوبارہ نکاح ہوگا۔ نیہا چونکی، اتنی جلدی؟ تمہارے ابو نہیں چاہتے لوگ باتیں بنائیں؟ نیہا خاموش ہو گئی مگر دل عجیب طرح بے چین ہو گیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر کیوں۔ دوسری طرف ارحان شاہ اپنے فارم ہاؤس کے باہر کھڑا مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ بخش ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آیا۔ سائیں، رات سے کچھ نہیں کھایا آپ نے؟ بھوک نہیں ہے؟ نیہا بی بی کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی ارحان نے غصے سے شیشہ توڑ دیا۔ فکر؟ وہ ہنسا مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ ارحان شاہ کسی کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ بخش خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا ارحان جتنا خطرناک باہر سے لگتا ہے اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ اچانک ارحان بولا، پتہ کرو لڑکا کون ہے؟ جی، جس سے نیہا کا نکاح ہونا تھا۔ اللہ بخش فوراً سمجھ گیا۔ آپ کچھ غلط تو نہیں کریں گے نا سائیں؟ ارحان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ شام تک اللہ بخش واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ سائیں، مسئلہ ہے۔ ارحان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ بول، وہ لڑکا ریحان؟ ہاں، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ارحان کی نظریں خطرناک ہو گئیں۔ مطلب وہ جو کمپنی وہ چلا رہا ہے نا، اصل میں اس پر کروڑوں کا قرض ہے اور وہ صرف نیہا بی بی کے باپ کی جائیداد کے لیے شادی کر رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارحان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ثبوت؟ اللہ بخش نے کچھ تصویریں اس کے سامنے رکھ دی۔ ایک تصویر میں ریحان کسی لڑکی کے ساتھ تھا، دوسری میں وہ شراب پی رہا تھا اور تصویر دیکھتے ہی ارحان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ریحان کسی سے کہہ رہا تھا، شادی کے بعد ساری پراپرٹی میرے نام ہوگی، پھر نیہا کو چاہے طلاق دے دو۔ تصویر کے پیچھے آواز کی ریکارڈنگ بھی تھی۔ ارحان نے ٹیبل پر زور سے مکہ مارا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سائیں، آپ اگر ابھی کچھ کریں گے تو نیہا بی بی اور نفرت کرے گی۔ ارحان خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، نفرت تو پہلے سے ہی کرتی ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار بے بسی تھی۔ اگلے دن نیہا اپنی سہیلی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ وہ بار بار محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نیہا، کہاں کھوئی ہو؟ کچھ نہیں،
तभी अचानक एक ब्लैक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी। नेहा का दिल जोर से धड़का क्योंकि वो गाड़ी पहचानती थी। दरवाज़ा खुला और इरहाम बाहर आया। सफ़ेद शर्ट, काले चश्मे और हमेशा की तरह ख़तरनाक शख्सियत। आप? नेहा फ़ौरन पीछे हटी। डरने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इरहाम ने खामोशी से एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये देखो, मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ 5 मिनट, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। नेहा रुक गई। पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ आज मुख्तलिफ लग रही थी। उसने फ़ाइल ले ली। जैसे जैसे वो सफ़हात पढ़ती गई उसके चेहरे का रंग उठता गया। ये झूठ है। काश होता। नहीं रेहान, ऐसा नहीं हो सकता। इरहाम ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। रेहान की आवाज़ वाज़ेह थी। नेहा सिर्फ सीढ़ी है, असल मकसद उसके बाप की दौलत है। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं। इरहाम पहली बार नरम हुआ। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। नेहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तो फिर क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? ये सवाल सुनकर इरहाम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि शायद पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी। नेहा की सांस अटक गई। वो फ़ौरन वहाँ से जाने लगी, मगर अचानक सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आया। नेहा! इरहाम ने फ़ौरन उसे खींचकर अपनी तरफ किया। ट्रक उनके बिल्कुल करीब से गुजरा। नेहा खौफ से कांप रही थी, जबकि इरहाम ने मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था। पागल हो, सामने देखकर नहीं चल सकती? वो गुस्से से बोला, मगर उसकी आवाज़ में खौफ साफ था। नेहा पहली बार उसे इतनी करीब से देख रही थी। उसकी धड़कन अजीब तरह बेकाबू होने लगी। तभी उसने खुद को अलग किया। मुझे घर जाना है। इरहाम ने सर हिलाया। मैं छोड़ देता हूँ। ज़रूरत नहीं। नेहा, ज़िद मत करो। और आप खुद कितने ज़िद्दी हैं? ये सुनकर पहली बार इरहाम हल्का सा मुस्कुराया, और यही मुस्कुराहट नेहा को लम्हे भर के लिए खामोश कर गई। रात को नेहा छत पर खड़ी मुसलसल वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी। हर बार दिल टूट रहा था। वो वाकई धोखे में थी, मगर फिर उसके जहन में इरहाम आया। वो क्यों बार बार उसकी मदद कर रहा था? अगर वो वाकई बुरा इंसान था तो उससे सच क्यों बताया? तभी नीचे से आवाज़ें आईं। नेहा! वो चौंक कर नीचे गई। ड्राइंग रूम में रेहान गुस्से से खड़ा था। ये सब क्या है? तुमने मेरे नंबर ब्लॉक क्यों किए हैं? नेहा खामोश रही। जवाब दो, ये सच है? उसने रिकॉर्डिंग चला दी। रेहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये झूठ है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। और तुम सिर्फ दौलत चाहते थे। रेहान गुस्से में आ गया। हाँ, क्योंकि तुम जैसी लड़की में मैं आखिर है क्या? ये सुनते ही नेहा के वो गुस्से में खड़े हो गए। बदतमीज़! मगर रेहान हंसा। आप लोगों को लगता है कोई अमीर लड़का बगैर मतलब कि आपकी बेटी से शादी करेगा? नेहा का दिल टूट गया। तभी बाहर ज़ोर से गाड़ी रुकी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और इरहाम अंदर आया। उसकी आंखों में ख़तरनाक गुस्सा था। अपनी गंदी ज़ुबान बंद रखो। रेहान चौंका। तुम? इरहाम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मैंने सोचा था तुम्हें आराम से छोड़ दूँ, लेकिन तुमने गलती कर दी। दूर रहो मुझसे। इरहाम ने उसका गिरबान पकड़ लिया। जिस लड़के की इज्जत करना नहीं आती, उसका नाम लेने का हक भी नहीं तुम्हें। और अगले ही लम्हे उसका ज़ोरदार मुक्का रेहान के चेहरे पर पड़ा। नेहा खौफ से कांप गई, लेकिन हैरत की बात यह थी, आज पहली बार उसे इरहाम से डर नहीं लग रहा था, बल्कि दिल के किसी कोने में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मगर वो नहीं जानती थी कि असल तूफ़ान अभी आना बाकी था, क्योंकि इरहाम के दुश्मन अब नेहा को उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझ चुके थे। इरहाम के मुक्के से रेहान ज़मीन पर जा गिरा। उसके होंठ से खून बहने लगा, जबकि पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। नेहा के अब्बू गुस्से और हैरत के दरमियान खड़े थे। इरहाम, ये हमारा घर है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। इरहाम ने फ़ौरन खुद को संभाला और रेहान का गिरबान छोड़ दिया। माफ़ कीजिएगा अंकल, मगर ये शख्स इस काबिल नहीं था कि आपकी बेटी का नाम भी ले सके। रेहान ने गुस्से से खून साफ़ किया। तुम समझते क्या हो खुद को? इरहाम उसके करीब झुका। वही जिससे पूरा शहर डरता है। उसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि रेहान वाकई एक कदम पीछे हट गया। अब अगर दोबारा नेहा के आस पास भी दिखाई दिए ना, तो कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर इरहाम मुड़ा और बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो रुका। उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए नेहा पर ठहरी। अपना ख्याल रखना। और वो चला गया। नेहा हैरत से उससे जाता देखती रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वो इरहाम से नफरत करती थी, या शायद अब खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। रात के 2 बज रहे थे, मगर पूरा घर सो चुका था। नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार इरहाम के अल्फाज याद कर रही थी। अपना ख्याल रखना। इतनी सख्त शख्सियत के पीछे आखिर कौन सा दर्द छुपा था? तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। खिड़की से बाहर देखो। नेहा चौंक गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
وہ آہستہ سے کھڑکی کے قریب گئی اور پردہ ہٹایا۔ نیچے سڑک پر ایک بلیک گاڑی کھڑی تھی۔ ارحام گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور نظریں سیدھی نیہا کی کھڑکی پر۔ نیہا کا دل بے قابو ہو گیا، اس نے فوراً پردہ واپس گرا دیا۔ چند سیکنڈ بعد پھر میسج آیا، ڈرو مت، بس ایک بار بات کرنی ہے۔ نیہا نے غصے سے جواب ٹائپ کیا، اب پاگل ہیں، رات کے 2 بجے میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ فوراً رپلائی آیا، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ نیہا چند لمحے فون کو گھورتی رہ گئی، اس کا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے سامنے نہیں۔ نیہا بے اختیار ہلکا سا مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ چلے جائیں یہاں سے ورنہ میں ابو کو جگا دوں گی۔ جگا دو ارحام، اچھا جا رہا ہوں۔ چند سیکنڈ بعد ایک اور میسج آیا، لیکن سونے سے پہلے ایک بار مسکرا دو، سارا دن خراب گزرا ہے میرا۔ نیہا نے حیرت سے موبائل دیکھا، یہ وہی ارحام تھا جس سے پورا شہر خوف کھاتا تھا۔ اس نے دوبارہ پردہ ہٹایا، ارحام اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ نیہا نے انجانے میں ہلکی سی مسکراہٹ دے دی اور پہلی بار ارحام شاہ کے چہرے پر حقیقی سکون آیا۔ اگلے دن نیہا اپنی یونیورسٹی گئی تو ہر طرف عجیب سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ وہی ہے نا ارحام شاہ والی لڑکی، سنا ہے وہ اسے اغوا کرنے آیا تھا۔ نیہا کو شدید غصہ آیا، وہ تیزی سے کلاس کی طرف بڑھی، مگر اچانک سامنے چند لڑکیاں آ گئی۔ اوہ ہو، بھابھی آ گئی، سب ہنسنے لگی۔ نیہا نے دھال بھیجے، بکواس بند کرو۔ تبھی ایک لڑکی بولی، ویسے ماننا پڑے گا، ارحام شاہ جیسا لڑکا تو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ نیہا کچھ بولتی اس سے پہلے اچانک پورا یونیورسٹی گیٹ خاموش ہو گیا، سب کی نظریں باہر جم گئی۔ ایک بلیک لگژری گاڑی اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے ارحام باہر نکلا، بلیک شرٹ، ہاتھ میں گھڑی، چہرے پر وہی خطرناک روب۔ پورا ماحول جیسے ساخت ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ یونیورسٹی آ گیا؟ نیہا کا دل ڈوبنے لگا۔ ارحام سیدھا اس کی طرف آیا، تم؟ ہاں میں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا فون بند تھا تو فکر ہو رہی تھی۔ نیہا غصے سے اس کے قریب آئی، آپ نارمل انسانوں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے؟ ارحام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، کوشش کی تھی، پھر تو مل گئی۔ نیہا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی۔ نیہا وہ چونک کر مڑی، اس کا کزن فواد غصے سے ارحام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ ارحام کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ مسئلہ؟ فواد نے نیہا کا ہاتھ پکڑا، چلو یہاں سے۔ ارحام کی نظریں فوراً اس کے ہاتھ پر جم گئی، خطرناک حد تک سرد۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ فواد ہنسا، کیوں؟ یہ میری کزن ہے۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو۔ نیہا فوراً بیچ میں آئی، بس کریں دونوں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ فواد نے غصے سے ارحام کو دھکا دیا، اگلے ہی لمحے ارحام نے اس کا کالر پکڑ لیا، اپنی حد میں رہو ورنہ دفن کر دوں گا۔ نیہا گھبرا گئی، ارحام پلیز۔ اس کی آواز سنتے ہی ارحام رک گیا، اس نے فوراً فواد کو چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ فواد حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ واضح تھا ارحام صرف نیہا کی بات مانتا تھا۔ شام کو نیہا گھر واپس آئی تو اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ ارحام سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن وہ بار بار اس کی زندگی میں آ جاتا تھا۔ تبھی اچانک گھر کی لائٹس چلی گئی، امی! پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نیہا موبائل کی لائٹ آن کرتے ہوئے باہر نکلی، تبھی اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی، کون ہے؟ اگلے ہی لمحے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ نیہا کی چیخ گلے میں ہی دب گئی، آواز نکالی تو مار دیں گے۔ 2 آدمیوں نے اسے زبردستی پکڑ لیا۔ نیہا پوری طاقت سے مزاحمت کرنے لگی، چھوڑو مجھے، مگر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ اسی لمحے باہر زور سے بریک لگنے کی آواز آئی، دھڑم، اور اگلے ہی سیکنڈ ایک آدمی ہوا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ نیہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارحام؟ وہ پاگلوں کی طرح ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز خوفناک تھی۔ ایک آدمی نے بندوق نکالی، مگر ارحام نے اس کا ہاتھ موڑ دیا، گولی فضا میں چل گئی۔ نیہا کانپ رہی تھی، اس نے پہلی بار ارحام کو واقعی خطرناک روپ میں دیکھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں دونوں آدمی خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ ارحام تیزی سے نیہا کی طرف آیا، تم ٹھیک ہو؟ نیہا کے آنسو نکل گئے، وہ مجھے لے جا رہے تھے۔ ارحام نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں۔ اس کی آواز میں عجیب قسم کی شدت تھی۔ تبھی اللہ بخش بھاگتا ہوا آیا، سائیں یہ لوگ ملک شاہ کے آدمی ہیں۔ ارحام کی آنکھیں خطرناک چمکی، ارحام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ مجھے پتا تھا وہ نیہا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ نیہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کون ملک شاہ؟ ارحام خاموش ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرا سب سے بڑا دشمن۔ لیکن وہ مجھے کیوں؟ کیونکہ ارحام نے گہرا سانس لیا، وہ جان چکا ہے تو میری کمزوری ہو۔ نیہا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارحام نے اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹائے، اور میری کمزوری کو لوگ اکثر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ نیہا کا سانس رکنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے دور کہیں گولی چلنے کی آواز آئی اور اللہ بخش گھبرا گیا اور بولا، سائیں مسئلہ بڑا ہو گیا ہے، ملک شاہ نے پیغام بھیجا ہے۔ ارحام کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کیا؟ اللہ بخش نے دھیرے سے کہا، وہ کہہ رہا ہے اگر نیہا اس کی نہیں ہوئی
تو وہ زندہ بھی نہیں بچے گی۔ علا بخش کی بات سنتے ہی ماحول جیسے منجمد ہو گیا۔ نیہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ ارحام کی آنکھوں میں ایسی خطرناک خاموشی اتر آئی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ارحام نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ سائیں، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کے آدمی پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ارحام نے مٹھیاں بھینج لیں۔ نیہا پہلی بار واقعی خوفزدہ تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ارحام فوراً اس کی طرف مڑا۔ تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ اس نے آہستہ سے نیہا کے کندھے تھامے۔ اور اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چاہے مجھے پوری دنیا کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ نیہا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کی آنکھوں میں پہلی بار اسے صرف غصہ نہیں، خوف بھی نظر آیا تھا۔ اسے کھونے کا خوف۔ اسی رات ارحام نیہا اور اس کی فیملی کو اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ جگہ شہر سے دور تھی، چاروں طرف سخت سیکیورٹی تھی۔ نیہا کے ابو کو یہ سب بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہم تمہارا احسان نہیں چاہتے ارحام۔ ارحام خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ احسان نہیں، ذمہ داری ہے۔ ہماری بیٹی تمہاری کوئی نہیں لگتی۔ یہ جملہ سن کر ایک لمحے کے لیے ارحام کی آنکھوں میں درد ابھرا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کاش لگتی ہوتی۔ نیہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کے دل میں ارحام کے لیے عجیب سا احساس جگا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ نیہا بالکنی میں کھڑی دور اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے ارحام کی آواز آئی، نیند نہیں آ رہی؟ نیہا مڑی۔ ارحام ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑا تھا۔ آپ بھی نہیں سوئے؟ مجھے نیند کم آتی ہے۔ اس کے قریب آ کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چل ہمیں دونوں خاموش رہے۔ پھر نیہا دھیرے سے بولی، آپ آخر ایسے کیوں ہیں؟ ارحام نے بھویں اٹھائیں۔ کیسے؟ غصے والے، خطرناک، ہر وقت لڑنے والے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ اداس تھی، کیونکہ دنیا نے نرم لوگوں کو جینے نہیں دیا۔ نیہا خاموش ہو گئی۔ میرے ابو بہت اچھے انسان تھے، ارحام آہستہ سے بولا، لیکن کاروباری دشمنی میں انہیں میرے سامنے مار دیا گیا۔ نیہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ تب میری عمر صرف 17 سال تھی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں بہت ڈرتا تھا، کمزور تھا، لیکن اس دن کے بعد سب بدل گیا۔ نیہا پہلی بار ارحام کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ اور ملک شاہ؟ ارحام کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ وہی آدمی ہے جس نے میرے باپ کو مروایا تھا۔ نیہا کے دل میں ہمدردی جاگی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا ارحام اتنا سخت کیوں تھا۔ تبھی ارحام نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ تو تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ نیہا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، پہلے بہت ڈرتی تھی۔ پیچھے والے حصے میں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ملک شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ ارحام شاہ آخر کمزور پڑ ہی گیا نا۔ ارحام خون میں بھیگا ہوا اس کے سامنے آیا۔ آج ختم کر دوں گا تمہیں۔ ملک شاہ زور سے ہنسا۔ ایک لڑکی نے تمہیں برباد کر دیا، اس کا نام زبان پر مت لانا۔ کیوں؟ محبت ہو گئی؟ ارحام خاموش رہا، اور یہ خاموشی سب سے بڑا جواب تھی۔ ملک شاہ نے بندوق سیدھی ارحام پر تان دی۔ تمہارے باپ کی طرح آج تم بھی مرو گے۔ نیہا دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ملک شاہ نے ٹریگر دبایا، دھائیں، نیہا چیختی ہوئی ارحام کے سامنے آ گئی۔ گولی اس کے بازو کو چھوتی ہوئی نکلی۔ نیہا! ارحام پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ نیہا درد سے کانپ رہی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اگلے ہی لمحے وہ ملک شاہ پر ٹوٹ پڑا۔ شدید لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ چند منٹ بعد ارحام نے ملک شاہ کی بندوق دور پھینک دی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو میری محبت کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک زوردار فائر ہوا۔ ملک شاہ زمین پر گر چکا تھا، خاموش ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن بعد نیہا کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارحام بھی زخمی تھا، مگر اب خطرے سے باہر تھا۔ فارم ہاؤس کی بالکنی میں دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ پھر ارحام نے دھیرے سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ تو میرے سامنے کیوں آ گئی تھی؟ نیہا نے نظریں جھکا لیں۔ شاید میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارحام چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے ہنسا۔ تو آخر ارحام شاہ جیت گیا؟ نیہا نے فوراً سے اس سے پورا، اتنے خوش مت ہوں۔ پھر؟ نیہا نے دھیرے سے کہا، نفرت ختم ہوئی ہے، محبت ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ ارحام اس کے قریب جھکا، میں انتظار کر لوں گا پوری زندگی۔ نیہا کے گال سرخ ہو گئے۔ تبھی نیہا کے ابو وہاں آ گئے۔ دونوں فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ چند لمحے ارحام کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، اگر میری بیٹی کو کبھی آنسو آئے نا تو یاد رکھنا۔ ارحام فوراً احترام سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے میری جان چلی جائے گی۔ نیہا کے ابو پہلی بار ہلکا سا مسکرائے، اور نیہا حیران رہ گئی، کیونکہ شاید آخرکار اس کے گھر والوں نے بھی ارحام کے اندر چھپے انسان کو دیکھ لیا تھا۔ کچھ مہینے بعد اسی گھر میں دوبارہ روشنیاں سجی ہوئی تھیں، مگر اس بار ماحول میں خوف نہیں، خوشی تھی۔ نیہا سرخ جوڑے میں بیٹھی شرما رہی تھی، جبکہ باہر ارحام پہلی بار بے حد بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ بخش ہنس پڑا۔ سائن، آپ تو ایسے گھبرا رہے ہیں جیسے پہلی بار لڑائی لڑنے جا رہے ہوں۔ ارحام نے گہرا سانس لیا۔
لڑائی سے آسان ہے وہ۔ اتنا پیار کرتے ہیں نیہا بیوی سے؟ ارحام نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نیہا موجود تھی اور پھر دھیرے سے بولا، وہ میری ضد تھی، پھر عادت بنی اور اب میری پوری دنیا ہے۔ اسی لمحے اندر سے آواز آئی، نکاح مبارک ہو۔ اور پہلی بار ارحام شاہ واقعی سکون سے مسکرایا تھا۔